دیر پہلے بلال بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں پر مقابلہ بھاجپا پارٹیز ہے، سب کا مقصد یہی ہے کہ مجلس کو ہرایا کیسا جائے. لیکن آپ کتنی بھی کوششیں کر لیں، ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ طاقت ان کے پاس ہوتی ہے. اب آپ جتنی بھی کوشش کر لیجیے گا صاحب، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ حیدرآباد کی عوام جو ہے وہ مرد ہے اور مردوں کے ساتھ ہی وہ رہنا پسند کرتے ہیں. ہندوستان میں اگر تو ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی، ایک ایسی جماعت ہے اگر جس نے یہ سکھایا ہے، جس نے یہ حوصلہ دیا ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اگر کسی نے یہ سکھایا ہے کہ مسلمانوں سینہ چوڑا کر کے چلو، سر اونچا کر کے چلو، اگر یہ کسی نے سکھایا ہے تو اس شخص کا نام ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی. آپ لوگوں کو تو فخر ہونا چاہیے کہ یہ وہ جماعت ہے جو آپ کے اپنے شہر حیدرآباد میں جنم لی ہوئی ایک ایسی پارٹی ہے. آپ نے اسے طاقت بخشی ہے، اسی لیے آج یہ صرف حیدرآباد تک سیمت رہی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ایک ایسی پارٹی ہے جسے اس الیکشن میں اب صرف پورے ہندوستان کی نظر نہیں، پورے دنیا کا میڈیا اس الیکشن کے اوپر نظر گاڑے ہوئے ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے کہ یہی وہ قوم ہے جسے کبھی کانگریس پارٹی، کبھی سماجوادی پارٹی، کبھی تیلگو دیشم، کبھی TRS بڑی آسانی کے ساتھ بانٹ دیتی تھی، کبھی آسانی کے ساتھ اس قوم کو بکھیر دیتی تھی، بڑی آسانی کے ساتھ قوم کے کچھ دلالوں کے سامنے پیسہ پھینکا جاتا اور وہ دلال اس قوم کا سودا کرتے آئے تھے. ایسا کیا معجزہ ہو گیا ہے، ایسا کیا جادو ہو گیا ہے کہ اب ایک قوم کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی طاقتیں اپنی طاقت کا استعمال کر لے، ایک ایسا جادو چل گیا ہے، اس جادو کا نام ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر اویسی. میرے بھائیوں، سطح ان کی ہوتی ہے، ہر طرح کے ہتھ کنڈے، ہر طرح کی سازشیں، ہر طرح کے षड्यंत्र رچے جاتے ہیں الیکشن کے دوران. اس بار ذرا کچھ زیادہ ہی یہ سازشیں رچی جائے گی، اسی لیے رچی جائیں گی کہ ان کی کوشش ہے کہ جس شہر سے مجلس نے جنم لیا ہے اسی شہر میں مجلس کا جو تیز رفتار کا سفر ہے اسے روکا جائے. لیکن شاید یہ نادان اس بات سے بے خبر ہے، یہ اچھی طرح سے جانتے نہیں ہیں کہ مجلس کی فطرت میں کچھ ایسی لچک ہے، تم جتنا اسے دباؤ گے انشاءاللہ وہ اتنی ہی ابھر کر آئے گی، انشاءاللہ اتنی ہی ابھر کر آئے گی. ارے ہم تو چاہتے ہیں تم ہمیں دبانے کی کوشش کرو، تم ہمیں مٹانے کی کوشش کرو. تم جتنی کوششیں کریں گے انشاءاللہ میری قوم اور طاقتور بن کے تمہارا مقابلہ کرے گی. میرے بھائیوں، آج ملک کے حالات کیسے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آج مجلس اتحاد المسلمین وقت کی ضرورت بن گئی ہے. ہم دعوے کے ساتھ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایسی کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کوئی ایسا نیتا پورے ہندوستان میں نہیں ہے کہ جو ڈٹ کر کھڑے رہتا ہے اور صرف کھڑے ہی نہیں رہتا ہے
ڈٹ کر بولتا ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ میں، وہی بات تلنگانہ کی اسمبلی میں ڈٹ کر بولنے والے شخص کا نام ہے اکبر اویسی، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دو چھوٹے شیر بھی مہاراشٹر میں جا پہنچے ہیں، جن کا نام ہے ایک وارث پٹھان اور ایک امتیاز جلیل۔ کئی سالوں سے ہم بھی شیو سینا کی سنتے آتے تھے، بڑی قوم اپنے آپ کو لاچار اور بے بس محسوس سمجھتی تھی، لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین نے مہاراشٹر میں دستک دی۔ ہم دو ہی ایم ایل ایز وہاں پر چن کر آئے ہیں۔ بہت سارے نیتا یہ پوچھتے ہیں، میڈیا والے پوچھتے ہیں، بھائی دو ہی تو ہے، کیا کر لیں گے؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، بھائی شیو سینا ہے ستا میں، بھاجپ ہے ستا میں، آپ دو ہی تو ہے، کیا کر لیں گے؟ جواب کئی بار دے چکے ہیں، ایک بار یہاں پر پھر دیتے ہیں کہ جنگل میں کتے، بلیاں، بھیڑ، بکریوں کی گنتی نہیں ہوتی ہے، شیر کتنے ہیں یہ دیکھے جاتے ہیں میرے بھائی۔ اور اب الحمدللہ جب ہم بولتے ہیں تو اچھوں کو سننا پڑتا ہے۔ ہم کئی سال تک سنتے آئے ہیں، آج الحمدللہ مجلس نے ہمیں یہ طاقت بخشی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج جو الیکشن آپ کے پاس آیا ہے، ہر طرح کی کوششیں ہوں گی، ہر طرح کی سازشیں ہوں گی، لیکن بھائیوں مجلس اتحاد المسلمین محض ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں ہے، صرف ایک سیاسی جماعت کا نام نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ایک مشن کا نام ہے، ایک مقصد کا نام ہے، ایک موومنٹ کا نام ہے، جسے طاقت بخشنا آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ بھائیوں آپ لوگوں کو تو فخر ہونا چاہیے، یہ وہی جماعت ہے جس نے ایک بہت ہی چھوٹے انداز میں آپ کے اپنے شہر سے شروعات کی تھی۔ جب بھی ہندوستان کے مسلمان پالیٹکس کا نام لیا جائے گا، اس کا اتہاس لکھا جائے گا، تو حیدرآباد کا ذکر کے بغیر وہ اتہاس مکمل نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ یہ آپ کے اپنے شہر کی جماعت ہے جس نے اس جماعت کو اتنی طاقت دی ہے کہ آج کشمیر سے کنیا کماری تک مجلس پوری طاقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اگر یہ الیکشن میں آپ مجلس کو طاقت دیں گے، اچھے سے اچھی، زیادہ سے زیادہ سیٹیں جتا کر لے کر آئیں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ملائم کو ہلانے کے لیے جائیں گے، آپ لوگوں کو لے کر جائیں گے، اور صرف اتر پردیش نہیں جائیں گے۔ نریندر مودی تو بھی کان کھول کر سن لے، میری حیدرآباد کی عوام انشاءاللہ تیرے گھر میں بھی آئیں گی، گجرات میں بھی آئیں گے، اور تمہارے گھر میں ہی تمہیں دفنا کر نکلیں گے۔ بھائیوں بس آپ لوگوں سے یہی التجا کرنے کے لیے آئے تھے۔ الیکشن جو ہوتا ہے وہ دعاؤں سے بھی جیتے جاتے ہیں۔ میں جو نوجوانوں کا جوش ہے وہ اسی طرح برقرار رکھیے گا۔ 2 تاریخ کے دن آپ لوگ پوری جدوجہد، پوری کوشش کریے گا کہ ایک ووٹ بھی آپ کا ضائع نہیں۔ 5 تاریخ کے دن جب نتیجے آئیں گے تو حیدرآباد کے آسمان میں صرف آپ کو
स्प्रिंगडेल्स टेक्नो हाई स्कूल संतोष नगर 22 सालों से दे रहा है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और ट्रेन टीचर्स की सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की तालीम, इस्लामी तालीम और उर्दू भी सिखाई जाती है। लड़के और लड़कियों के लिए अलहदा कैंपस, शहर भर में 3 ब्रांचेस, स्पोर्ट्स, कराटे और फिटनेस पर खास तवज्जो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट का खास इंतजाम। मिलिट्री फैमिली मैनेजमेंट की जानिब से दी जा रही है क्वालिटी एजुकेशन। हर साल HCC के 100% रिजल्ट। फोन नंबरात हैं 04024331695 या 04024535829 पर पैदा किया जाता है।